بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیپی برتھ ڈے منانا اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ ہر وہ چیز جس کا ذکر اور تذکرہ اگر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال سے نہ ملے، اسی طرح صحابہ کرام کے اقوال اور افعال سے نہ ملے تو اس چیز کا کوئی حکم نہیں ہوتا شریعت میں۔ اب اگر ایک انسان اس چیز کو اپنے اوپر فرض کر لے اور ضروری سمجھے اس چیز کو کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا اور میں نے اس چیز پر عمل نہیں کیا جو کہ حضور سے ثابت نہیں ہے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور آپ نے اس کام کو اپنے اوپر فرض کر لیا، تو یہ کام پھر بدعت بن جاتی ہے۔ اور بدعت کا انتہائی سخت حکم ہے، اللہ کے نبی سے اس کے متعلق بہت سے روایتیں نقل ہوئی ہیں، کیونکہ جو انسان جب بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو نکالنا وہاں سے اور اس عمل سے اس کو روکنا پھر انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ انسان یہ جو عمل کر رہا ہے یہ تو بدعت کا عمل ہے، لیکن وہ نیکی کے سوچ سے کر رہا ہے کہ مجھے اس کام پہ نیکی ملے گی، اللہ رب العزت راضی ہوگا۔ تو جو کام انسان اس نیت سے کرتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہوگا اس کام کے کرنے سے، تو وہ اس انسان کو آپ پھر کس طرح روکو گے؟ تو اسی طرح یہ برتھ ڈے منانا یہ بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے کہ انسان جب اس کو اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے اور فرض کر دیتا ہے، تو ایک تو یہ نہ تو شریعت میں اس کا حکم ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ حضور سے ثابت ہے، تو یہ یہاں پر بدعت کا شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور اصل اور حقیقت اس کا یہ ہے کہ یہ یہود اور عیسائیوں سے ایک عمل ہمارے اندر آ گیا ہے۔ آج مسلمان بھی اس چیز میں مبتلا ہے، مسلمان بھی اس پر خوشی مناتا ہے، حالانکہ مسلمان کو جس دن وہ اس کا 1 سال کم ہو جاتا ہے اس کی زندگی سے، اس کو فکر کرنی چاہیے، اس کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اس کے عمر اس کے زندگی سے 1 سال کم ہو گیا، اور اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے پچھلا سال جو گزر گیا میں نے اس میں اللہ رب العزت کی ذات سے ملاقات کے لیے کتنی تیاری کی، میں نے اپنے رب کو کتنا راضی کیا، میں نے اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کن کن اعمالوں پر عمل کیا ہے اور کن کن اعمالوں پر عمل نہیں کیا۔ جس کو عمل یہ کرنا چاہیے وہ اس کا الٹا کر رہا ہے، وہ خوشی منا رہا ہے۔ آپ کس بات کی خوشی منا رہے ہو؟ آپ اس بات کی خوشی منا رہے ہو کہ آپ کا عمر 20 سال ہے، اس میں سے 10 گزر گئے، 10 باقی رہ گئے، آپ قبر میں جا رہے ہو، آپ اللہ رب العزت کی طرف جا رہے ہو، تو آپ اس بات کا خوشی منا رہے ہو۔ یہ غم کی بات ہے، یہ فکر کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اگر یہ چیز شریعت میں نہیں ہے، یہ نئی چیز آئی ہوئی ہے، تو بہت سی چیز ایسی ہے جو پہلے حضور کے زمانے میں نہیں تھا لیکن اب موجود ہے۔ اب سواریوں کی شکل میں دیکھ لیں، آپ اس کے علاوہ یعنی جتنے بھی ٹیکنالوجی آئی ہے اس کی شکل میں دیکھ لیے، تو پہلے حضور کے زمانے میں نہیں تھا، اب لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، اس کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں، تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو میں نے پہلے ہی یہ بات واضح کر دی کہ جو چیز آپ اپنے اوپر فرض کر لیتے ہو اور اس کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ شریعت کا حکم ہے، یعنی اس چیز پر مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے ثواب ملے گا، اور اس کو اپنے اوپر فرض کر لیتے ہو، تو پھر وہ چیز بدعت بن جاتی ہے۔ جو چیز آپ اپنے اوپر فرض نہیں کرتے اور اس کو ثواب کی نیت سے نہیں کرتے، تو وہ بدعت کی تعریف اور بدعت کی وہ دائرے سے وہ باہر ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں میں فرق یہی ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور وہ اعمال کرنے چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں۔ آپ خوشی مناؤ، آپ اگر کوئی پارٹی کرنا چاہتے ہو اور اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے گھر والے کو اکٹھا کرنا چاہتے ہو، ان کے لیے کوئی ایونٹ وہ اس کا اہتمام کرنا چاہتے ہو، وہ کرو، اس سے آپ کو شریعت منع نہیں کرتا، لیکن
ایگزیکٹ اسی تاریخ کو، اسی دن کو، جس دن آپ کا پیدائش کا دن ہے، اس پر یہ کرنا اور اس پر اس عمل کو فرض سمجھنا، ضروری سمجھنا، یہ شریعت کے احکامات کے خلاف ہے، یہ اللہ و اللہ کے رسول کے خلاف ہے۔ یعنی اس کی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے، وہ اس دار فانی سے چلا جاتا ہے، تو شریعت آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کے پیچھے خیرات صدقات نہ کرو، بلکہ ضروری کہتا ہے کہ آپ کرو، جتنا آپ چاہتے ہو جتنا زیادہ سے زیادہ کرو، کیونکہ اس کا ثواب اس کو ملتا ہے، اس کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ خیرات اور یہ صدقہ جو آپ کرنا چاہتے ہو، اگر آپ اس کو ضروری سمجھتے ہو کہ یہ میں 40ویں دن ہی کروں گا، یعنی نہ اس سے ایک دن پہلے کروں گا نہ اس سے ایک دن آگے کروں گا، تو یہ چیز خطرناک ہے۔ اس سے آپ کو شریعت منع کرتا ہے۔ شریعت آپ کو کہتا ہے کہ آپ ہر دن کرو، آپ دوسرے دن بھی کرو، تیسرے دن بھی کرو، 40ویں سے ایک دن بعد بھی کر سکتے ہو، اس سے ایک دن پہلے بھی کر سکتے ہو۔ یعنی اگر آپ ایک تاریخ کو مقرر کر کے اس کو اپنے اوپر فرض کرتے ہو تو اس سے آپ کو شریعت منع کرتا ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن اگر کرنا چاہتے ہو تو جمعے کا دن سب سے افضل اور بہترین طریقہ ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ جمعے کے دن فرض ہے، ضروری ہے، اگر نہ کیا تو گناہگار ہو جاؤں گا، تو یہ چیز خطرناک ہے۔ اس سے آپ کو شریعت منع کرتا ہے۔ آپ ہفتے کے دن کرو، آپ جمعرات کو بھی کرو، آپ اتوار کے دن کو بھی کرو، ہر دن کرو۔ اگر اس میں جمعے کا دن آ گیا تو اس دن میں بھی کرو۔ تو اسی طرح اس کا تعلق وہ شریعت سے پھر آ جائے گا، اور شریعت میں آپ ایک نیا چیز بنانے والے بن جاؤ گے، اور یہ آپ کے لیے خطرناک ہے۔ اسی طرح برڈے کا جو حکم ہے وہ بھی بالکل اسی طرح ہے۔ اس کا نہ تو کوئی قرآن کے ساتھ تعلق ہے، اگر ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مناتے، اگر ہوتا تو صحابہ ضرور مناتے۔ یعنی صحابہ نے ہر وہ عمل وہ ہمارے سامنے رکھ دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً کہا ہو یا فعلاً کیا ہو۔ اگر حضور سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، یا ان کے بعد جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں ان سے ثابت نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا شریعت میں کوئی سوچ نہیں، شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں، اور نہ ہی ہمارے بزرگوں نے اس کو کیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور میرے ساتھ آپ لوگوں کو بھی اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔